دعا کی قبولیت۔ پچھلے سبق میں ہم نے دعا کی فضیلت، دعا کیا ہے اور دعا جو ہے وہ کیسے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس کے بارے میں جانا تھا۔ مزید جانتے ہیں دعا کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت کے کون سے اوقات ہیں اور کون سے مقامات بھی ہیں جن پر دعا قبول ہوتی ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت سنتا ہے اور بندوں کی حفاظت اور خبرگیری کرتا ہے، وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل و کرم سے ہمیں اپنی عبادات اور دعاؤں کے لیے بعض خاص جو ہیں وہ اوقات بھی مقرر کر کے بتائے ہیں کہ ان وقتوں میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تاکہ ہم ان اوقات میں اللہ تعالیٰ سے خصوصاً ان اوقات میں جب دعائیں مانگیں گے تو جو جو ہماری خواہشات ہیں، دعائیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ہر رات کا آخری حصہ، اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی کہ تہجد کے وقت، ٹھیک ہے، ہمارا پروردگار ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو اس وقت بھی آپ تہجد کے وقت بھی اپنی خاص دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ پھر جمعے کے دن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جمعے کے دن میں بھی ایک وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی ساتھ ہے جس مسلمان کو وہ ساتھ وہ گھڑی مل جائے، اس میں اللہ تعالیٰ سے وہ جو بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیں گے۔ علماء کرام کے نزدیک وہ عصر کے بعد آفتاب کے غروب ہونے کا وقت ہے، یعنی عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے جمعے کے دن کا۔ پھر اسی طرح اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ پھر اسی طرح سے فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ کس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا رات کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت نزدیک ہوتا ہے، تو اس وقت بھی زیادہ دعا مانگا کریں۔ تو تہجد کے وقت، فرض نماز کے وقت اور سجدے کی حالت میں۔ پھر اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، یعنی کہ ہر نیکی کے کام کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ عرفہ کے دن 9 ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رمضان شریف کے مہینے میں پھر اسی طرح سے روزہ افطار کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک ان میں روزہ دار بھی ہے جب وہ روزہ کھولے۔ پھر اسی طرح زمزم کا پانی وقت دعا قبول ہوتی ہے، پیتے وقت جو ہے اس کو دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح تہجد کے وقت جیسے آپ کو بتایا، پھر جب ہے اس کے علاوہ جب مرغ جو ہے وہ اذان دیتا ہے، بانگ دیتا ہے، تو اس وقت بھی آپ دعا کرا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کریں۔ پھر اس کے علاوہ یہ تو اوقات میں نے آپ کو بتائے، ساتھ ساتھ جن مقامات پہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب آپ وہاں پہ ہوں تو ضرور دعائیں کریں۔ بیت اللہ شریف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیت المقدس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور مقام ابراہیم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح صفا مروہ کی پہاڑیوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں جہاں پر سعی کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح عرفات کے میدان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے مشعر الحرام مزدلفہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ مقامات تھے جن پہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ پھر دعائیں کن لوگوں کی قبول ہوتی ہیں؟ مظلوم بے قرار کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب آپ سفر میں ہوں اللہ سے دعائیں مانگا کریں، سفر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔
اور ماں باپ کی اولاد کے لیے دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں: باپ کی، اولاد کے حق میں، مسافر کی اور مظلوم کی دعا۔ پھر اسی طرح سے ایک مسلمان جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ دوسروں کے لیے بھی اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ پھر توبہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب بھی دعا مانگے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور جو گناہ آپ کو اپنے نظر آئیں ان پہ اللہ سے توبہ کریں اور پھر اس کی رحمت مانگے۔ انشاءاللہ اللہ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے۔ پھر اسی طرح حلال رزق کمانے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس کا وقت ہی دیکھیں عبادت میں گزرتا ہے۔ ذکر کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے۔ پریشان حال کی دعا قبول ہوتی ہے، مریض کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب آپ پریشانی کی حالت میں ہوں تو بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، دل سے دعائیں نکلتی ہیں تو ضرور کریں۔ بیماری کی حالت پہ بھی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس حال میں بھی دعائیں کریں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرائط کیا ہیں، کہ ہم ان مقامات پہ، ان اوقات پہ، ان حالتوں میں اگر دعائیں کرتے ہیں تو کچھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں، کچھ شرائط بھی ہیں جن کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ویسے تو جو آیت ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تو اس میں تو بظاہر کوئی شرط نہیں کہ جو کوئی دعا کرے تو وہ مسلمان ہو اور اس کے لیے کوئی شرط ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ کافر کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ ابلیس کی دعا تا قیامت زندہ رہنے کی بھی اللہ نے قبول کی تھی۔ نہ دعا کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے اور نہ ہی طہارت اور باوضو ہونا شرط ہے، مگر دعا کرنے والا پہلے ان تمام چیزوں پر عمل کرے تاکہ اس کی کوششیں کامیاب ہوں۔ اگر وہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے ان چیزوں پہ عمل کر کے دعا کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں قبول ہوں گی، تاکہ ہم دعا کرتے ہوئے اس کو اس طریقے سے کریں کہ وہ قبول ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، کسی غیر کا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دے سکتا ہے اس کامل ایمان کے ساتھ کہ وہی سب کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی بلائیں مشکلیں دور کرنے والا ہے۔ تو یہ ذہن دل میں رکھ کے ہم دعا کریں۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا کھانا پینا پہننا والا حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ اگر حرام کی آمیزش ہوئی تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پراگندہ سر اور گرد آلود آدمی لمبا سفر کرتا ہے، پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، حالانکہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام طریقوں سے اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ یعنی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب حاجی حرام مال لے کر حج کو جاتا ہے اور جو ہے وہ پاؤں رکاب میں رکھتا ہے، پھر لبیک پکارتا ہے، تو آسمان سے ایک پکارنے والا اس کا جواب دیتا ہے کہ تیرا لبیک کہنا جو ہے وہ قبول نہیں، کیونکہ تیرا تو توشہ ہی حرام کا ہے اور خرچہ حرام کا ہے، تیرا حج سراسر مردود ہے، مقبول نہیں۔ لہٰذا عبادات دعاؤں کا تعلق جو ہے وہ رزق حلال کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی حکم دیا، فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو اے رسولو حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اسی طرح انسانوں کو، ہم امتیوں کو بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو ہماری پاکیزہ دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ۔ لہٰذا رزق کو پاکیزہ بنانے کی بہت فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری عبادات اور ہماری دعائیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ پھر یہ کہ دعا کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، مکر و فریب کرنے والا، جو ہے وہ شراب نوش، حسد، بغض کرنے والا، غیبت چغلی کرنے والا نہ ہو۔ ان گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہ سب کبیرہ گناہ ہیں اور ان سب کی قرآن و حدیث میں جو ہے وہ بڑی برائی بیان کی گئی ہے۔
ان گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ ان کو دعا کو قبول ہونے سے روک دیتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے حوالے سے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کے چہرے مبارک پر ایک خاص اثر میں نے دیکھا، تو مجھے لگا کہ کوئی بات پیش آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کوئی بات چیت نہ کی اور وضو فرما کر مسجد تشریف لے گئے، تو میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ کرتے رہو، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ تم دعائیں مانگو اور قبول نہ ہو، اور تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ کلمات کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ تو امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، تو پہلے تو اپنی ذات کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نیکی کے رستے پہ ہیں، خود کو نیکی کا حکم دیں، نیکی کے کام کریں اور خود کو برائی سے روکیں۔ پھر اس کے بعد جو اور لوگ ہیں، جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، کیا وہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، انہیں ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے ہیں تو انہیں نماز کا، قرآن کا، دین کا کیا ہم انہیں سکھا رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں، اور اگر وہ کوئی برے عمل کرتے ہیں تو کیا ہمیں انہیں بتا کے انہیں سمجھاتے ہیں، انہیں روکتے ہیں۔ پھر اسی طرح رشتہ دار ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ان سب میں جو لوگ نیکی کے رستے پر ہیں اور جو نیکی کے رستے پر نہیں ہیں، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور کیا ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے اوپر بھی اس کا خیال رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو بھی پھر اس میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم پہ دوسروں کا بھی حق رکھا ہے، خود کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی ایسا ہی سوچنا ہے اور ایسا ہی کرنا ہے، ورنہ پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہماری دعائیں اگر قبول نہیں ہوتی تو اس میں کیا وہ چیزیں ہیں، کیا ہمارے اندر کوئی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوئی گناہ ہیں، کیا امر بالمعروف پہ ہیں، اور کیا ہم نہی عن المنکر کرتے ہیں، کیا ہم نے خود کو گناہوں سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حلال کام کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرتے ہیں، اور جو حرام کام منع کیے ہیں کیا ان سے ہم رکے ہیں، کہیں ہم حرام کام تو نہیں کرتے، کیا ہم کھانے پینے کے علاوہ بھی حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو بھی ہم دعا دل سے کریں گے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں ہماری ہی کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جو بھی ہماری دعا ہے، جو بھی ہمیں مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ مانگیں، اور حدیث میں ہے کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، کہ انسان منہ سے دعا مانگ رہا ہو لیکن اس کا دل دماغ کہیں اور اٹکا ہو، تو دل سے خشوع و خضوع سے دعا مانگنی چاہیے۔ لہٰذا ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ کوئی تکلیف دہ حال آئے یا کوئی رنج و غم کی بات پیش آئے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں، اور ساتھ ساتھ ان تمام تدابیر پر بھی عمل کریں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں، اور آخر میں یہ کہ صدقہ کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو کھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے، لہٰذا دعاؤں کے ساتھ صدقہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔